أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور اس شخص کے بارے میں مت کہو جو اللہ کے راہ میں قتل کیا جائے، اموات مردہ، یعنی ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، اور لیکن تم کو ان کی زندگی کا شعور اور خبر نہیں. کل کے درس میں میرے دوستو یہ بات آئی تھی کہ اللہ سے مدد حاصل کرنے کے 2 ذریعے اللہ نے بتائے. پہلا ذریعہ اور پہلا سبب صبر تھا، اور دوسرا نماز. صبر کے ذریعے بھی اور نماز کے ذریعے بھی اللہ کی مدد حاصل کی جائے. بعض مرتبہ ہوتا ایسا ہے کہ انسان غصے میں آ کر پتہ نہیں کیا کچھ کہہ جاتا ہے، تو غصے میں اپنے آپ پر قابو پانا. حدیث میں آتا ہے کہ لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. پہلوان وہ شخص نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے، جو لوگوں کے اوپر غالب آ جائے اور ان سے کشتی کرے تو ان سے جیت جائے، اسے پہلوان نہیں کہیں گے آپ نے فرمایا، بلکہ پہلوان تو وہ شخص ہے آپ نے فرمایا کہ جب اس کو غصہ آئے تو وہ غصے کو پی جائے اور صبر کر جائے، یہ شخص پہلوان. انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، غصے کے وقت اپنے نفس پر کنٹرول کر لے اور بریک لگا لے، تو آپ نے فرمایا یہ شخص ہے جو کیا ہے، پہلوان ہے. پہلوان وہ نہیں کہ جو لوگوں سے کشتی کر کے ان سے جیت جائے. تو غصے کے وقت اپنے آپ پر صبر کرنا ہے. آسان سا حل بتایا ہے آپ نے. غصہ آنا تو یہ تو انسان کی نشانی ہے، غصہ اس کو آ ہی جاتا ہے. اب یہ فرشتہ تو نہیں ہے کہ اسے غصہ ہی نہ آئے. غصہ انسان کو آ جاتا ہے. تو اس کی آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو غصہ آئے، اگر وہ بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو یا تو لیٹ جائے یا چل پڑے وہاں سے، اس مجلس کو چھوڑ دے، یا وہ پانی پی لے، یا وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. ان کام کرنے سے تو انشاءاللہ آپ نے فرمایا کہ اس کا غصہ جاتا رہے گا. تو صبر کرنا، مصائب پر بھی صبر کرنا، حالات پر بھی صبر کرنا، اور اللہ کے احکامات کے جمع رہنا، اس کا مطلب بھی صبر ہے. اور دوسری چیز تھی نماز. حالانکہ نماز میرے دوستوں پیچھے آ چکا، صبر کے اندر نماز بھی آگے داخل ہے اس میں، کہ اللہ کے احکامات پر جمع رہنا. اللہ کے احکام میں نماز بھی ہے، تو نماز کو الگ سے ذکر کیا کیونکہ نماز عبادات میں بڑی اہم عبادت ہے. نماز عبادات میں بڑی افضل عبادت ہے کہ جس کو روزانہ 5 مرتبہ ادا کیا جاتا ہے، اور 5 مرتبہ ایسے ادا کیا جاتا ہے کہ ہر بار اللہ کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے. حالانکہ 1 مرتبہ اذان بھی کافی تھی، اور ٹائم بتا دیا گیا کہ اس ٹائم پر فجر پڑھنی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ٹائم تو پتہ ہے سب کو. لیکن پھر اس کے باوجود دوبارہ سے اذان کہنا، یہ اللہ کی میرے دوستو کرم نوازی ہے کہ انسان ہے، پتہ تھا اللہ کو، انسان بھول جاتا ہے، کاروبار میں لگ کر، بیوی بچوں کے ساتھ مل کر، دیگر کاموں میں لگ کر مجھے بھول جائے گا، تو دوبارہ سے اذان کہو. ظہر کے لیے دوبارہ اذان کہو، عصر کے لیے دوبارہ اذان کہو، مغرب کے لیے دوبارہ، اور عشاء کے لیے دوبارہ سے کہو. بار بار مؤذن کو مقرر کیا گیا کہ بار بار اذان دیں. حالانکہ ایک اذان بھی میرے دوستو کافی تھی، لیکن یہ اللہ کی کرم نوازی ہے
کہ میرے بندے بھول جائیں گے تو ان کو بار بار یاد دلانا میرا کام ہے۔ اللہ نے اس لیے بار بار اذان کو رکھا۔ ولا تقولوا، اور آج کے درس میں فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، کہ جو اللہ کے راہ میں شہید ہو جائیں، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں تو آپ قرآن میں آتا ہے کہ انہیں مردہ مت کہو۔ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، کافروں سے جنگ کرتے ہوئے، قتال کرتے ہوئے، ان سے مقابلہ کرتے ہوئے، مسلمانوں کی طرف سے جو شہید ہو گئے اور جو فوت ہو گئے، جو قتل ہو گئے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ انہیں مردہ مت کہو۔ بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہیں؟ وہ زندہ ہیں۔ بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم کو ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اس آیت کا شان نزول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ غزوہ بدر میں جب چند صحابہ شہید ہو گئے، سب سے پہلا غزوہ تھا اسلام میں غزوہ بدر، پہلے بھی میں نے عرض کیا آپ لوگوں کے سامنے۔ جب غزوہ بدر میں چند صحابہ شہید ہو گئے جن کی تعداد 14 تھی، 6 مہاجر اور 8 انصار میں سے تھے، 8 افراد انصار کے اور 6 مہاجرین کے تھے، تو نافہم منافقوں نے اور کافروں نے کہنا شروع کر دیا کہ انہوں نے خام خواہ اپنی زندگی گنوا دی۔ جو منافق لوگ تھے، یہ جن میں سمجھ نہیں تھی، نافہم جن میں سمجھ نہیں تھی، اور کافروں نے یہ کہا کہ انہوں نے تو اپنی زندگی ایسے گنوا دی، مر گئے، نہ مرتے تو اچھا تھا، زندہ تو تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی زندگی خام خواہ ایسے گنوا دی اور زندگی کے لطف سے محروم ہو گئے۔ انہیں جواب دیا جا رہا ہے کہ تم جس معنی میں انہیں مردہ سمجھ رہے ہو، اس معنی کے اعتبار سے وہ سرے سے مردہ ہی نہیں، بلکہ زندوں سے کہیں زیادہ لذت یاب ہو رہے ہیں۔ اصطلاح میں ایسے مقتول کو شہید کہتے ہیں۔ برزخی زندگی اپنے عام معنی میں تو سب ہی کے لیے ہے، لیکن شہیدوں کو اس عالم میں خصوصی اور امتیازی زندگی نصیب ہوتی ہے جو آثار حیات میں دوسروں سے کہیں زیادہ قوی ہوتی ہے۔ بقول حضرت تھانوی رحمہ اللہ، شہید کی اس حیات کی قوت کا اثر اس کے جسد ظاہری تک بھی پہنچتا ہے کہ اس کا جسد باوجود گوشت پوشت ہونے کے خاک سے متاثر نہیں ہوتا، اور جسد زندہ کی مانند صحیح سالم رہتا ہے، جیسا کہ احادیث اور مشاہدات ہیں۔ اور یہی حیات ہے جس میں انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہیدوں سے بھی زیادہ قوت و امتیاز رکھتے ہیں۔ ایک جماعت نے کہا ہے کہ یہ حیات روحانی ہوتی ہے، لیکن ترجیح اسی قول کو ہے کہ جسمانی اور روحانی دونوں ہوتی ہیں۔ رہی شہداء کو مردہ نہ کہنے کی تلقین تو یہ ان کے اعزاز و تکریم کے لیے ہے۔ یہ زندگی برزخی زندگی ہے جس کے سمجھنے سے ہم قاصر ہیں۔ یہ زندگی اعلیٰ قدر المراتب انبیاء، شہداء، مومنین، حتیٰ کہ کفار کو بھی حاصل ہے۔ شہیدوں کی روح اور بعض روایات میں مومن کی روح بھی ایک پرندے کے جوف یعنی سینے میں جنت میں جہاں چاہتی ہے پھرتی ہے، یہ حدیث میں آتا ہے۔ شہداء کو قرآن میں فرمایا جو شہید ہیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ اب زندگی کیسی ہے ان کی؟ جیسے ہماری زندگی ہے ایسی زندگی نہیں، جیسے ہماری زندگی ایسی زندگی نہیں، بلکہ اللہ نے خود ہی قرآن میں فرما دیا، دیکھیں تاکہ لوگ اشکال میں نہ پڑ جائیں اور لوگ ڈاواں ڈول نہ ہو جائیں اور مشکل میں نہ پڑ جائیں کہ قرآن تو کہہ رہا ہے وہ زندہ ہے اور ہم اسے مردہ کہہ رہے، تو ہم کیسے سمجھیں کہ یہ زندہ ہے جب ہے ہی مردہ وہ؟ تو اللہ نے فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ اگر اپنی عقل سے دیکھو گے کہ ہمیں تو نظر آ رہا ہے وہ مردہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے وہ زندہ ہے، ہم کیسے مان جائیں کہ یہ زندہ ہے؟ اللہ نے آگے بریک لگا دی اور فرمایا کہ تم سمجھ نہیں سکتے، بس جو میرے قرآن نے کہہ دیا اس پر ایمان لے آؤ۔ نبی نے جو فرما دیا کہ شہداء جو شہید ہو جائے وہ زندہ ہے، بس اس پر ایمان لے آؤ۔ اب اس کی کھود کریج میں پڑھنا کہ یہ کیسا زندہ ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ بولتا ہے، تو زندگی کیسی ہوئی؟ تو اللہ نے فرما دیا کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم اس کو سمجھ نہیں سکتے، ان کو تم مردہ نہ کہو، زندہ ہیں، تم ان کو سمجھ نہیں سکتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شہداء ہیں ان کی روحوں کو
ایک سبز پرندے کے پوٹوں میں رکھا جاتا ہے اور وہ جنت میں سیر کرتی ہیں، جیسے کہ یہاں پہ اس کا ذکر ہے، جنت میں سیر کرتی ہیں۔ تو حدیث سے دیکھا جائے تو روح کی زندگی کا پتہ چل رہا ہے کہ جو شہید کی روح ہے وہ زندہ ہے، اور اگر قرآن سے دیکھا جائے تو قرآن کہہ رہا ہے لمن یقتل، جسے قتل کیا جائے، جس پر قتل فعل وارد ہو، وہ تو جسم پر وارد ہوتے ہیں، گولی لگتی ہے یا تلوار لگتی ہے، کوئی بھی چیز لگتی ہے وہ تو جسم پر لگتی ہے۔ قتل فعل جو وارد ہوتا ہے، جو قتل والا جو فعل ہے وہ انسان کے جسم پر وارد ہوتا ہے، اس کے جسم پر لگتا ہے، تب جا کے وہ شہید ہوتا ہے۔ تو قرآن کو دیکھا جائے تو قرآن سے پتہ چل رہا کہ اس کا جسم زندہ ہے، اور اگر حدیث سے دیکھا جائے تو حدیث کہہ رہی کہ اس کی روح زندہ ہے۔ تو ہم قرآن کو بھی لیتے ہیں، قرآن سے ہم نے شہید کے جسم کو زندہ مانا، اور حدیث کو بھی لیتے ہیں کہ حدیث کے ذریعے سے ہم نے شہید کی روح کو زندہ مانا۔ تو شہید جسم کے اعتبار سے بھی زندہ ہوا اور اپنی روح کے اعتبار سے بھی زندہ ہوا۔ اب اگلی بات وہی کہ جو میں نے پہلے کہی کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا کیسے وہ زندہ ہے، ہم تو اسے مردہ دیکھ رہے، اللہ نے فرمایا تم اسے سمجھ نہیں سکتے۔ کتنی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتا۔ انسان کی عقل ہی کتنی ہے، اللہ کے علم اور اللہ کی حکمت کے مقابلے میں انسان کی عقل بہت تھوڑی سی ہے، بہت کم ہے انسان کی عقل۔ تو جب انسان سمجھ ہی نہیں سکتا تو انسان کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم اس کو زندہ نہ مانیں؟ یہ انسان کا سوال غلط ہے، اور یہ انسان کا اعتراض غلط ہے کہ جب قرآن نے کہہ دیا وہ زندہ ہیں تو بس ہم نے اس کو زندہ ماننا ہے۔ ہاں، جسم کے اعتبار سے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو شہید کا جو جسم ہے وہ گلتا اور سڑتا نہیں ہے، جسم کے اعتبار سے وہ اس کا گلتا بھی نہیں ہے، سڑتا بھی نہیں ہے، شہید کا جسم ویسے تر و تازہ پڑا رہتا ہے، اور اس طرح کے واقعات کافی سارے سننے میں آئے ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام بھی میرے دوستوں زندہ ہیں، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے روض اقدس میں زندہ ہیں، حیات ہیں۔ وہ کیسے زندہ ہیں؟ لیکن وہ برزخی زندگی ہے، دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی تو ہمیں سمجھ میں آنے والی ہے، لیکن برزخی زندگی جب انسان دنیا سے چلا گیا، آخرت والی زندگی شروع ہو گئی، وہ زندگی کیسے ہے وہ جب ہم وہاں جائیں گے تو پتہ چلے گا۔ جب ہم وہاں چلے جائیں گے پھر ہمیں اس کا ادراک ہوگا اور اس کا احساس ہوگا، اس کی خبر ہوگی کہ وہاں کی زندگی کیسے ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روض اقدس میں حیات ہیں۔ جب کوئی انسان درود پڑھتا ہے، دور سے پڑھتا ہے درود، تو فرشتے وہاں تک پہنچاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی اس کا جواب دیتے ہیں۔ اور جب کوئی روض اقدس پر جاتا ہے، آپ نے فرمایا جب کوئی میرے روض اقدس پر آ کر درود پڑھتا ہے تو میں خود سنتا ہوں اس کا درود۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اور نبی کی یہ دعا بھی تھی میرے دوستو، اللہ کے نبی یہ ہمیشہ دعا مانگا کرتے تھے اپنی زندگی میں کہ میں چاہتا ہوں احیا و اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، کہ اللہ مجھے زندگی دے اور پھر میں تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر مجھے دوبارہ زندگی دے، پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر مجھے زندگی دے، پھر میں شہید ہو جاؤں۔ یہ آپ کی دعاؤں میں آتا ہے، اور آپ بکثرت اس دعا کو مانگا کرتے تھے۔ اور انبیاء علیہ السلام بھی شہید ہی ہوتے ہیں، اللہ کے نبی بھی شہید کا درجہ تو اعلیٰ، شہید کا درجہ تو کم ہے، نبی کا درجہ تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو نبی بھی اپنے روض اقدس میں حیات ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ تم ان کو جو اللہ کے راہ میں شہید ہو جائیں، قتل ہو جائیں، ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ پہلے وہ عقل لے کر آؤ جس سے تم سمجھ سکتے ہو، وہ عقل تمہارے پاس ہے نہیں، وہ مرنے کے بعد ہی اللہ تمہیں عطا فرمائیں گے، تب جا کر تمہیں سمجھ میں آئے گی۔ اللہ مجھے آپ کو جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔